اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا وحبیبنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلی آل سیدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا محمد وبارک وسلم۔ لیلۃ القدر آج کا ہمارا موضوع۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ القدر میں لیلۃ القدر کا تعارف کرایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا دیکھیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ وہ رات ہے تنزل الملائکۃ جس میں فرشتے اترتے ہیں، اور روح الامین جناب جبریل امین علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی کے امر سے، اپنے رب کے حکم سے، اور یہ سلامتی والی رات ہے جو صبح تک جاری اور ساری، اس کا فیض، اس کی برکت، یہ حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک سراسر سلامتی۔ اچھا، یہاں نا ڈائریکٹ بات نہیں کی گئی نام لے کر قرآن مجید کی۔ ایک نقطہ یہ بڑا دلچسپ ہے، اور دیگر مقامات پر بھی اس کا اشارہ ہمیں ملتا ہے۔ مثلا سورہ دخان کا آغاز ہو رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل کیا۔ اہل علم جانتے ہیں، مفسرین جانتے ہیں، یہاں جو سب سے زیادہ جس چیز کو واضح کیا گیا تفاسیر میں، وہ قرآن مجید کے نزول کا تذکرہ ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید کہتا ہے سورہ البقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک تو قرآن رمضان المبارک میں اترا، اور دوسری بات لیلۃ القدر میں اترا۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کوئی 23 ایئرز میں، 23 سال میں اتر رہا ہے، تو ہاں یہ بھی درست ہے، مگر جب قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر بیت المقدس میں اتارا، بیت العزت میں، بیت المقدس نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے آسمان پر بیت العزت میں اتارا، یک بارگی کٹھا ایک ہی شب میں، تو وہ لیلۃ القدر تھی اور رمضان المبارک کی رات۔ پھر وہاں سے جو قرآن مجید کے نزول کا قلب اتر ہے، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول کا آغاز ہوتا ہے، جناب جبریل امین کو سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات دے کر بھیجا جاتا ہے، وہ بھی رمضان المبارک ہی کے مہینے میں یہ آغاز ہوتا ہے، لہذا اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ تو یک بار کی لوح محفوظ سے بیت العزت میں قرآن مجید کا ایک ہی بار میں اترنا، یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک، اور پھر
وہاں سے جناب جبریل امین کا وقتاً فوقتاً تقریباً 23 سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید کو لے کر آنا، یہ پھر 23 سال کا اس میں پیریڈ ہے۔ اب اس کی فضیلت ذرا دیکھیں کہ 1000 مہینے سے بہتر، 1000 مہینے کے برابر نہیں، یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے، یعنی اجر میں ثواب میں برابر نہیں، ایک۔ دوسرا کہ قرآن مجید جیسی عظیم نعمت جب قلب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری، اللہ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اتر رہا ہے، تو اس شب کو یادگار بنا دیا گیا۔ اب ذرا دیکھیں، گویا کہ ہر سال اسے پھر سے فضیلت والا اور برکت والا بنایا جاتا ہے۔ قرآن تو ایک بار اترا تھا لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر بیت العزت پر، ایک بار اترا تھا، سوچنے کا نقطہ ہے، بڑا اہم پوائنٹ، ایک بار اترا تھا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تقریباً 23 سال قرآن مجید قلب اطہر پر اترتا رہا، جناب جبریل لاتے رہے۔ مگر اب قیامت تک جب رمضان المبارک آئے گا، اس میں لیلۃ القدر ہوگی، اور اس رات کی شان یہ ہوگی کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ تو قرآن کی سالگرہ ہے نا، ذرا سوچیں کس کی سالگرہ ہے؟ قرآن کی۔ تو اس رات کی نسبت قرآن سے ہوئی، قرآن کے نزول سے ہوئی، تو ہر سال میں وہ اتنی برکت والی بن گئی کہ 1000 مہینوں سے بہتر ملائکہ کا نزول، جناب جبریل کا آنا، صبح تک فجر تک سلامتی، سراسر سلامتی والا رہنا، سلام سلام سلام۔ اور یہاں سے یہ نکتہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر قرآن قلب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اترے اور قرآن کے نزول کی شب یہ اتنی اہم ہو جائے، برکت والی ہو جائے، تو خود صاحب قرآن جب دنیا میں تشریف لائے ہوں گے، پھر وہ شب، وہ دن، وہ صبح، اس کی عظمت، اس کا کیا عالم ہوگا۔ اب یہاں ایک اور بات، یہ یہاں بات ادھر کیوں چلی گئی کہ 1000 مہینے کا ذکر یہاں پر کیوں ہو؟ تو اس پر بہت ساری روایات ہیں، تفاسیر اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سابقہ کے تذکرے چھڑے۔ ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ پچھلی امتوں میں سے تھا، وہ 1000 مہینے تک اس طرح سے عبادت کرتا تھا، رات کو شب بیداریاں کرتا تھا، اور پھر کچھ ریسٹ کرتا تھا، اور پھر دن میں روزے بھی رکھتا تھا، اللہ کی راہ میں بھی نکلتا تھا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذکر سنا۔ اب ان کی لمبی لمبی عمریں تھیں، بڑی طویل عمریں تھیں ان کی۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے 4 نیک لوگوں کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوا، اور ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ 1000 مہینے تک پلک جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ بس یہ سننے کی دیر تھی۔ یہ اور اس طرح کے دیگر جو واقعات، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر مغموم ہو گیا، آقا کے قلب اطہر پر غم کی کیفیت طاری ہوئی۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ آقا نے کہا کہ میری جو امت ہے، ایک تو ان کی عمریں چھوٹی چھوٹی ہیں، پھر ان کم عمروں میں آقا تو دیکھ رہے تھے قیامت تک آنے والی اپنی امت کو کہ انہوں نے کہاں عبادت کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ کیسے جاگیں گے، اور نہ ان کے پاس اتنا ٹینیور ہوگا، نہ اتنی ان کی عمر ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جو چیز گراں گزر رہی تھی، اسے اس گرانی کو دور فرمایا،
وہی آ گئی، سورۃ القدر آ گئی کہ میرے محبوب گھبراتے کیوں ہو، ہم نے ہی تو قرآن نازل کیا ہے نا، لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کتنی عظمتوں والی رات ہے، کتنی قدر والی رات ہے، کتنی برکتوں والی رات ہے، کتنی سلامتیوں والی رات ہے۔ انداز دیکھیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانتے ہیں، آپ کو کیا معلوم، آپ کو کیا خبر؟ اور پھر یہ کہہ کر پھر کہا کہ لیلۃ القدر تو 1000 مہینے سے بہتر، اور پھر ساتھ میں اگلی نویدیں سنائی کہ ملائکہ اتر رہے ہیں، جناب جبریل امین آ رہے ہیں، فجر تک یہ سلامتی، سراسر سلامتی والی رات۔ تو اگر آپ کا کوئی امتی ایک رات کھڑا ہو جائے اور اللہ کو منانے لگ جائے، تو کہا کہ اسے 1000 مہینے، تو کیا 1000 مہینے سے بڑھ کر اس سے بہتر اجر اور ثواب عطا کریں گے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے۔ اب یہ لیلۃ القدر ہے کہاں؟ یہ احادیث بتاتی ہیں کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو بعض اہل علم اس بات کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ نے مہینہ بھر اعتکاف کیا، پہلے عشرے میں نہیں پایا، پھر 20 دن اعتکاف کیے، دوسرے عشرے میں بھی نہیں پایا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، تو اس میں میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ وہ تاک راتوں میں نے اسے پایا ہے۔ پہلے فرمایا آخری عشرے میں پایا، پھر کہا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں پایا۔ اب تاک راتوں میں سے کون سی رات تھی؟ یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو معلوم تھا کون سی رات تھی۔ تو 1 سال کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شب جب لیلۃ القدر کو پایا تو آقا باہر تشریف لائے کہ میں اپنے غلاموں کو بتاؤں، تو آپ بتانے کے لیے تشریف لائے، تو وہاں آگے جھگڑا ہو رہا تھا، 2 لوگ لڑ رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا گراں گزرا، شاک گزرا، آپ نے ناپسند کیا، آپ واپس اندر تشریف لے گئے اور اس علم کو پھر اٹھا لیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھگڑے کی وجہ سے پھر یہ چیز اٹھا لی گئی ہے۔ تو یہاں پہلا نقطہ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جھگڑا ایسی بدبختی والی چیز ہے، اگر آپ جھگڑیں گے، لڑیں گے، تو پھر عظیم نعمتیں اٹھ جائیں گی، لیلۃ القدر جیسی نعمت اٹھ گئی۔ اچھا، یہاں سے یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ آقا علیہ السلام کو معلوم تھا کہ نہیں؟ معلوم تھا۔ ایک اور روایت جس میں ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں بڑی دور رہتا ہوں، گھر دور ہے، آ نہیں سکتا، مگر میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، تو آپ ارشاد فرمائیں کہ میں اس سال کب میں شب قدر کو پاؤں؟ تو حضور علیہ السلام نے انہیں 23ویں شب کا کہا تھا۔ اس کا مطلب یہاں سے یہ بھی ہے کہ تاک راتوں میں یہ گردش بھی کرتی رہتی ہے۔ خیر، یہ ایک اور پہلو ہے۔ اب اگلی بات کی طرف، پھر آقا علیہ السلام نے جب آخری عشرے کا بتایا، اب حدیث میں اس کی تفصیلات ہیں، پھر اس میں سے بھی تاک راتوں کا بتایا۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ان تاک راتوں میں سے بھی 27ویں کی شب یہ لیلۃ القدر۔ اچھا، وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے کئی پہلو اور کئی زاویے ہیں۔ ایک علمی نکتہ میں یہاں شیئر کرتا ہوں کہ سورۃ القدر میں لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے، اور اس میں لیلۃ القدر 3 بار، لیلۃ القدر کے الفاظ 3 بار ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک لیلۃ القدر یہاں گیا، پھر وما ادراک ما لیلۃ القدر 2، لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہاں 3۔ اب یہاں سے اہل علم نے یہ اخذ کیا کہ سورۃ القدر میں اشارتاً بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر کے الفاظ 3 بار آئے ہیں، اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور جب یہ 3 بار، تو یہ ٹوٹل 27 کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ سو یہ تاک آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے بھی 27ویں کی طرف۔ اچھا، پھر بعض اہل علم کے اپنے اپنے تجربے ہیں، ان کی آبزرویشن ہے، مشاہدہ ہے، انہوں نے کس نے کس طرح سے دیکھا ہے۔
صالحین میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہیں، حضرت امام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے زندگی میں 50 مرتبہ شب قدر کو دیکھا. پھر وہ اپنے تجربے پر بتاتے تھے کہ اگر یکم رمضان المبارک فلاں دن کو ہو تو پھر فلاں شب آخری عشرے کی طاق رات اس میں نے شب قدر کو پایا. یعنی وہ 50 دفعہ کا تجربہ بیان کرتے. لیکن اسے ہم کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے، ہر کسی اپنے مشاہدے کے مطابق بات کی. لیکن جو بات یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اسے اٹھا کیوں لیا گیا اس علم کو. تو اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں، اگر ایک رات مینشن کر دی جاتی تو پھر ہم عبادت کو بالکل ہی چھوڑ دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر کی ایک رات کی فضیلت، عبادت کی ایک رات آپ کھڑے ہوئے ہیں، قیام کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو منانے کی طرف آپ آئے ہیں. تو صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے شب قدر کی رات میں قیام کیا، شب قدر کو قیام کیا، جس نے شب قدر میں قیام کیا، لیلۃ القدر میں قیام کیا، یعنی عبادت کی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہا، رکوع کیا، سجود میں رہا، آہوزاری کرتا رہا، اللہ کو منانے کی کوشش کرتا رہا، اور میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. اچھا، ایک ذہن میں اس حدیث کو بھی رکھیں کہ جب رمضان المبارک میں جو روزے رکھتا ہے اور شب میں قیام کرتا ہے احتساب کے ساتھ، یعنی اپنا محاسبہ نفس بھی کرتا رہتا ہے، اپنا اکاؤنٹیبلٹی بھی کرتا رہتا ہے، تو اس کی فضیلت یہ بتائی کہ اس کے پچھلے گناہ معاف. اور یہاں لیلۃ القدر میں عبادت، اس کی حضور علیہ السلام فضیلت فرما رہے ہیں کہ ایک رات، گویا بندہ مومن سے کہا جا رہا ہے کہ ایک رات ہی تو کھڑا ہو جا، اب اس رات کو تلاش کر. اس کی تلاش کرنے میں دیکھیں 21ویں شب آئے گی، 23ویں آئے گی، 25ویں آئے گی، 27ویں آئے گی یا 29ویں آئے گی. دیکھیں کہ ان طاق راتوں میں کوئی ایک رات تو یقینی ہے نا. تو ایک ترغیب کا پہلو ہے کہ اس بہانے یہ اللہ کو مناتا رہے گا اور اس میں وہ شب قدر کو پا لے گا. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہ نشانیاں جو اہل علم نے بیان کی ہیں کہ وہ کیسی معتدل رات ہوتی ہے اور اس میں کس طرح سے سکینت نازل ہو رہی ہوتی ہے، یہ جو نشانیاں اہل علم نے بیان کی وہ ان کے اپنے مشاہدے ہیں، درست، ان کا احترام بھی. مگر آپ اس پر یقین رکھیں کہ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے تو وہ یقینی ہے. تو جب ساری طاق راتوں میں آپ نے عبادت کی، 21ویں کو عبادت کی، قیام کیا، 23ویں کو قیام کیا، 25ویں کو قیام کیا، آپ نے 27ویں کو قیام کیا، 29ویں کو قیام کیا، تو آپ نے لیلۃ القدر کو بابا پا لیے ہیں، آپ اس میں شامل ہو گئے ہیں. اب یہ پھر اگلی بات ہے کہ اب گڑ گڑاتے رہیں، روتے رہیں، دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ اس شب کی ہماری عبادت کو تو قبول فرما لے. بس اگر قبول ہوئی پچھلے گناہ سارے معاف. تو یہ اس کے اندر بنیادی فلسفہ. دوسرا یہ کہ اگر معلوم ہوتا کہ یہ فلاں شب ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اس رات عبادت نہ کر پاتا، فار ایگزامپل کوئی کام آ جاتا، سفر آ جاتا، یا کسی وجہ سے کوئی بیمار پڑ جاتا، اس کو تو پورا سال کسک رہتا، ہائے اس سال میری شب قدر ہی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے. اس طرح معلوم نہیں ہوتا تو وہ طاق راتوں میں چلتا رہتا ہے. اور اس کا الٹ بھی ہے کہ معلوم ہوتا کہ آج لیلۃ القدر ہے اور اس شب میں کوئی گناہ کبیرہ کرتا رہتا، ذرا سوچیں اس پر پکڑ کتنی ہوتی. تو اس میں کئی حکمتیں ہیں، کئی پہلو. اب دیکھیں نا، اس میں اعظم ہے اسے چھپا دیا گیا. اب وہ بندہ اس کی تلاش میں رہتا ہے. جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں بندہ جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی. وہ گھڑی بتا دی جاتی تو سارے مسلمان تو کام کاج چھوڑ کر وہاں بیٹھے ہوتے بھی، آج ہم نے یہ کام کرانا، یہ کرانا ہے. اب اس کی تلاش میں لگا ہے. اس میں اللہ کی طرف سے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں لیلۃ القدر کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو طاق راتیں ہیں ان میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا قیام کہ جسے میرا مالک، میرا مولا، میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.